على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بلا شبہ انسان بڑا بے انصاف ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، دوسری جگہ پہ فرمایا اور تھوڑے ہیں میرے بندے شکر کرنے والے۔ حاضرین محترم، چند سوالات میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا ہم ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ چکے ہیں؟ جی نہیں۔ کیا ہم ہر سنت پر ایک ایک دفعہ بھی عمل کر چکے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو یقین کے ساتھ جنتی کہہ سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ کیا ہم ہر وقت آخرت کی فکر رکھے ہوئے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شایان شان عبادت کرتے ہیں؟ جی نہیں۔ کیا ہم شریعت کے تمام مسائل جانتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو پھر ہمارے پاس ایسی کیا چیز ہے، ایسی کون سی بلا ہے، ایسی کون سی ہماری نیکی ہے جس پر ہم اتراتے پھرتے ہیں، شکوے شکایات کرتے پھرتے ہیں، ناک منہ چڑھاتے پھرتے ہیں؟ دوسروں کے قبرستان تو تعمیر کر رہے ہیں، مگر اپنی قبر کے لیے ہم کبھی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کیوں ہم شکوہ کرتے ہیں؟ کیوں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ کیوں بعض لوگ یہ جملہ بوجھ دیتے ہیں کہ آج پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے پکڑ آ گئی؟ ابھی جو میں نے آپ سے سوالات کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سوالوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں مصیبتوں کا علاج نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تمہاری ہر بیماری اور اس کا علاج استغفار یعنی اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ روم کے اندر ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ دوستو، ہمارے اوپر جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، چونکہ ہم گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، گناہ کرتے کرتے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، انسان کو احساس ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کا علاج یہ ہے، اس کو دل کو زنگ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے، زنگ دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو لکھا ہے، اور ایک حدیث قدسی میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، مالک ہوں، سب کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو ان کے بادشاہوں کے دلوں ان کی طرف رحمت و شفقت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، پھر حکام اپنی رعایا پر مہربان ہو جاتے ہیں، اور اگر بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے دلوں کو غضب کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، وہ ان کو سخت تکلیف دیتے ہیں۔ بھائی،
ہر کوئی حکومتوں کو تو برا کہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کوئی برا کہنا نہیں چاہتا۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے ہمارے اندر کیا کیا ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنے دلوں کو، ٹیڑھے دلوں کو سیدھا کر لیں گے، زنگ آلود دلوں کو سیدھا کر لیں گے، تو یقیناً ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی، ہم نیکیوں کی طرف راغب بھی ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، جو لوگ اپنی خامیوں کو نہیں دیکھتے، دوسروں کی خامیوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، وہ کبھی شکر گزار بندے نہیں بن سکتے۔ شکر گزار بندے بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگیں، اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے بھیجیں، اس کے شکر گزار بندے بنیں، دنیا سے ٹینشن فری، یعنی دنیاوی فکروں سے آزاد ہو کر آخرت کی ٹینشن، آخرت کی فکر لیں، اور اتنی عاجزی اختیار کریں، اور عاجزی اختیار کر کے، انکساری اختیار کر کے اپنے رب، اپنے اللہ، اپنے مولا کی عبادت گزاری کریں اور خوب شکر گزاری کریں، اپنی منچاہی زندگی کو چھوڑ دیں اور رب کی چاہی زندگی میں اپنی زندگی کو بدل دیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میرا شکر ادا نہیں کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ کی پل پل شکر گزاری کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب کو سب سے اعلیٰ نبی مانتے رہیں۔ انہوں نے جو ہمیں سنتیں دی ہیں ان کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھیں، جو شریعت ہمیں آپ نے دی ہے اس شریعت کو سنبھال کر رکھیں، اس پر عمل کریں، قرآن کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، دین کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر ہماری اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آخرت خراب ہو گئی تو پھر اس دنیا کو رکھ کے کیا کرنا ہے؟ یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے؟ کوئی 60 سال جی لے گا، 70 سال، بڑی چھلانگ مارے گا آج کل کے دور میں، کوئی 100 سال جی لے گا، لیکن آخر قبر کی زندگی۔ اور قبر کی زندگی کے لیے صرف ایک حوالہ دوں گا، صرف ایک۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے پہلا شخص مرا ہے، اس کے لیے بھی ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ کتنی لمبی زندگی ہے قبر کی زندگی۔ قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اپنے حبیب کو بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اس کے حبیب کا علم عطائی ہے۔ بہت ساری احادیث میں ہمیں قیامت کی نشانیاں ملتی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بے برکتی کی بھی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے۔ آج سے چند سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے، ایک شخص کمایا کرتا تھا، سارا گھر کھایا کرتا تھا، برکت ہوتی تھی۔ آج سارے کماتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ دوستو، یہ زندگی کتنی ہے نہ تمہیں پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ سب سے پہلا جو شخص فوت ہوا، اس کی بھی قبر کی زندگی ابھی تک گزر رہی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کتنی دیر قبر میں رہنا ہے، تو جس میں زیادہ دیر رہنا ہے، سمجھدار لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ آئیے اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پچھلی زندگی میں جتنے گناہ ہو گئے معاف فرما دے، آنے والی زندگی گناہوں سے پاک نصیب فرما دے۔ اللہ اپنی بندگی کی توفیق دے دے، اللہ اپنی بندگی کی توفیق دے دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔